بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک موضوع جو بڑا بنیادی بہت دلچسپ لیکن اہم ہے اس سے بات ہو رہی، وہ یہ ہے کہ لمبی اور صحت مند عمر کا راز۔ دیکھیں، بائبل اور قرآن پاک میں حضرت نوح کی عمر 950 سال بتائی گئی۔ انسانی جسم وہ پوٹینشیل موجود ہے۔ ایک انڈیا کے اسکالر تھا شری راجنیش، جسے میں جینیس شیطان کہتا ہوں، نے کہا ہے کہ ہر آدمی کی عمر 300 سال وہ لے کر آتا ہے، لیکن اسے ہم کٹ کر دیتے ہیں پریشانیوں سے، کم یا غلط کھانے سے، کچھ اور۔ لیکن جب میں نے دیکھا، ظاہر ہم اس سے 35 سال بعد کھڑے ہیں، تو ہمارے پاس زیادہ نالج ہے۔ میں خود ہیلنگ بڑے عرصے سے پریکٹس کر رہا ہوں، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ وجوہات ہیں بیماری کی۔ دیکھیں، صحت کی ہم لوگ بالکل قدر نہیں کرتے۔ آپ کو اس دن قدر آئے گی جس دن آپ بسترے پر لیٹے ہوں گے اور آپ کو اٹھا کر واش روم لے جایا جائے گا، اس دن آپ کو سمجھ آئے گی۔ جاگیں ہوں، ہوش کریں۔ صحت نہ ہو تو اربوں کھربوں روپیہ بیکار ہو جاتا ہے۔ خیر، یہاں میں آپ کو وجوہات جو ہمیں بیمار کرتی ہیں وہ بتا رہا ہوں اور ان کا حل بھی دیتا ہوں۔ سب سے بڑی چیز ہے سٹریس، تشریح میں آگے کروں گا۔ نمبر 2 ہے زیادہ یا کم کھانا یا غلط خوراک۔ نمبر 3 ہے منفی سوچیں۔ نمبر 4 ہے مقصد زندگی کا نہ ہونا۔ نمبر 5 ہے لمبی اور صحت مند عمر کا یقین نہ رکھنا۔ نمبر 6 جو طریقہ ہے وہ یہ ہے، لمبی عمر کے لیے آپ نے ایک بار مہینے کے سٹارٹ میں پہلے ہفتے میں سر کی مکمل ہیلنگ کیا کرنی ہے۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گا آگے۔ تو اب یہ ہے کہ سٹریس جو ہے نمبر 1، جس کی میں نے وجہ پہلی بتائی ہے، خصوصاً دل پر لیا ہوا سٹریس جو عزت بےعزتی کا ہوتا ہے، بینکرپسی ہو گئی یا کوئی اس قسم کی سیریس ایشو ہو جس کو آدمی دل پہ لے لیتا ہے۔ تو کوئی بھی سٹریس ہو، اسے شام کو اللہ کے حوالے کریں کہ وہی ہونا ہے جو ہونا ہے۔ لیکن آپ پریشان ہوں گے تو آپ 90% پریشانی سے نہیں نکل پائیں گے۔ اگر آپ اس سے ہٹا لیتے ہیں ذہن اور اللہ بھروسہ کرتے ہیں تو مثبت سوچ کے اندر ہی آپ کو ہر چیز کا حل ملتا ہے اور حل ہوتی ہے۔ تو آپ نے پازیٹیوٹی میں آنا ہے۔ حالات جو بھی ہوں، پر امید رہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ زیادہ یا کم کھانا، یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ زیادہ کھانا اچھا نہیں ہے۔ اچھا، جو غلط خوراک ہے، اس میں آپ نے اوٹ پٹانگ یہ بازاری چیزیں، کیونکہ گھٹیا قسم کے تیل میں پکوڑے، سموسے، جلیبیاں، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب گھٹیا قسم کے تیلوں میں ہوتی ہیں۔ تو آپ کا جسم ایک دیوار کی طرح ہے، دیوار میں جو مٹیریل لگا ہوا ہے وہی آپ کا جسم بنے گا۔ تو یہ جنک فوڈ آپ کھائیں گے، جو برگر اور پیزے اور یہ وہ، تو آپ کا جسم کمزور ہوگا، فیٹ زیادہ جمع ہوگا، بہت سی اور خرابی ہے۔ اچھا، پھر ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کھانے میں جس چیز کو بھی آپ اپنے لیے مضر صحت مانیں، وہ 5 گنا آپ کو زیادہ نقصان دیتی ہے۔ یہ BBC پر ایک بار ڈاکومنٹری تھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ اگر آپ سگریٹ ہیں مثلاً، اسے آپ مضر صحت مانتے ہیں تو یہ آپ کو 5 گنا زیادہ نقصان کرے گا۔ اور جو لوگ نہیں مانتے ہیں، میں پیتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا، انہیں 20% نہ ہونے کے برابر کرتا ہے، حالانکہ ہے یہ نقصان دہ۔ تو آپ نے اس اصول کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، اس نے آپ مختصراً آپ نے پیٹ کو کبھی خراب نہ ہونا ہے، تیزابی ہو تو اس بول وغیرہ یوز کر کے ٹھیک کریں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیں۔ آپ کے کھانے کے جو مضر اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تیسرا ہے منفی سوچیں۔ اس میں مایوسی اور ڈپریشن سے ضرور بچیں۔ اس کا علاج کوئی مقصد زندگی یا اور مثبت سوچ کا ہونا ہے۔ یہ 2 چیزیں ہوں تو آپ زندگی میں کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ میری اس پہ ویڈیوز کئی موجود ہیں، اس کے آگے پیچھے ہی، اس ویڈیو سے 10-12 ویڈیو کے اندر۔ اور صبر اور شکر کو لازمی شامل رکھیں۔ کوشش کریں کہ نفرت و کینہ سے بچیں۔ ہر رات لوگوں کو معاف کر کے سویا کریں۔ یہ آپ کو بہت زیادہ کام دے گی۔ اچھا، آگے ہے مقصد زندگی۔ جب کوئی جینے کا مقصد نہ ہو تو انسان خود بخود موت کی تمنا کرنے لگ پڑتا ہے اور مرنا شروع ہو جاتا ہے۔
ریٹائرمنٹ کے بعد بندے بڑی تیزی سے بوڑھے ہوتے ہیں اور میڈیکلی ان کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے. تو یہ مقصد آپ کو بہت سی انرجی بھی دیتا ہے، آپ اس کے لیے ایکٹیو رہتے ہیں، آپ کے پاس ڈپریشن وغیرہ کا ٹائم نہیں ہوتا. یہ میں دوسری میں بتا چکا ہوں. اچھا، ایک بہت جو مددگار اور سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے لمبی اور صحت مند عمر کا یقین ہونا. یہ آپ کو سب سے زیادہ مددگار ہوتا ہے، اور آپ کو خود بہت ایسی خوراک اور ایسی عادتیں سکھا دیتا ہے جو لمبی عمر میں مددگار ہوتی ہیں، غلط چیزوں سے بچا دے گا. جب آپ کو یہ یقین ہوگا تو آپ کو غلط کام کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بندہ آ کے آپ کو بتا دے گا کہ اس چیز سے بچنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد ایک طریقہ ہے جو مہینے میں ایک بار سر کی ہیلنگ کیا کریں. آپ سر کے قریب ہاتھ رکھیں اور ان کو آہستہ 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 گھماتے جائیں. مین آپ نے اپنے نیورون اور پچھلے مائنڈ اور برین کی کرنی ہے، لیکن سامنے بھی کریں. یہ آہستہ آہستہ جہاں پہ آپ کو تھوڑی دیر بعد ہاتھ میں وائبریشن محسوس ہونی شروع ہوگی اور سر میں بھی آپ کو کچھ محسوس ہوگا. تو اگر یہ ہوتا ہے تو آپ نے جہاں پہ زیادہ محسوسات ہوں اس کو وہاں رکنا ہے اور آپ نے آگے چلنا ہے. اس میں آپ نے الحمد شریف ساتھ پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ 40 بار پڑھ سکتے ہیں، 15 بار بھی آہستہ آہستہ پڑھ سکتے ہیں، 11 بار بھی. تو آپ کا انشاءاللہ سر میں انرجی کی، دماغ جب بوڑھا ہو جاتا ہے جسم کو بوڑھا کر دیتے ہیں. دماغ کا کام جسم کو صحت مند رکھنا ہے. تو یہ آپ سر پہ ہر سائڈ سے ہر طرف سے ہیلنگ ایک بار کیا کریں. تو اس میں چند ایک چیزیں ہیں کہ ایلوپیتھک ڈاکٹروں اور ہماری حکیموں سے بچیں. خاص طور پہ ایلوپیتھک ڈاکٹر یہ 20 قسم کے وہم اور ڈر آپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور آپ وانریبل ہو جاتے ہیں کسی بیماری کے لیے. خوراک میں صرف 2 احتیاطیں میں آپ کو کہوں گا، کہ لوگ بہت زیادہ وہ کہتے ہیں. دیکھیں، نمک جو ہمیں ملتا ہے نا، ہمالیین سالٹ، یہ ایسا ہے کہ کوئی آدمی کھائے تو بیمار نہ ہو، لیکن اس میں جو آئوڈین وغیرہ شامل کی جاتی ہے وہ اسے زیرو کر دیتی ہے، اس کو بیکار کرتی ہے، الٹا خطرناک کر دیتی ہے. آپ پیسے کے بلاکس لیں، خود گھر میں پیس لیں، اس میں باندھ لیں، کپڑے میں باندھ لیں، اس کو پیس لیں اور پیسز میں ہی ہانڈی میں ڈال دیا کریں تاکہ زیادہ محنت نہ کرنی پڑے. اور تیل میں آپ نے سرسوں یا کنولا کا تیل استعمال کرنا ہے، وہ بھی گھانی سے نکلا ہو، بازار سے لیا ہوا نہیں. میں مختصراً بتا رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو. ناریل کا تیل جو یہاں مہنگا ہے، تھوڑا مشکل ہے، اور دیسی گھی بہت مہنگا ہے. یہ 2 بھی اچھے تیل ہیں. کنولا جو ہے اس کو میٹھا نہیں کرنا پڑتا، اس کا ذائقہ آلریڈی ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ میں نے انسٹرکشن نکالی ہیں اور یہ از حد ضروری ہیں. ان پہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو 300 سال نہیں، اگر آپ شروع میں اس پہ عمل شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت لمبی ہو سکتی ہے. دراصل انسانی جسم ایور لاسٹ ہے. یہ اپنے آپ کو ریپٹائل جو ہوتے ہیں ان کی طرح انگلی کاٹ جائے ان کی، یہ ہاتھ تو ہاتھ گرو ہو جاتے ہیں. انسان وہ صلاحیت بھی موجود ہے. آپ آگے یہ دیکھیں گے تو اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، صحت مند رکھیں اور ان ہدایت پر عمل کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.